سامعین و ناظرین، ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اس کے اندر جو بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ خود اپنے فتاوی جات اور اپنے اصولوں کے مطابق گستاخ قرآن قرار پاتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو میں سب سے پہلے وہ حوالہ پیش کیا جائے گا جو وہابی فتویٰ بھی ہے، وہابی اصول بھی ہے، اور پھر وہابیوں کے وہ حوالہ جات پیش ہوں گے اور ان ناموں کی فہرست ہوگی جو وہابیوں کے اس فتویٰ اور اصول کی زد میں آ کر گستاخ قرآن قرار پاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ سنی علماء کو مشرک، کافر، گستاخ بنانے کے لیے جہالتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود اصول بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جاہل یہ نہیں سوچتے کہ جو اصول ہم دوسروں کے لیے بنا رہے ہیں وہی اصول، وہی فتاوی جات ہمارے اکابرین پہ بھی آ جاتے ہیں۔ جو گڑھا دوسروں کے لیے کھود رہے ہیں اسی گڑھے میں ہم خود بھی گر سکتے ہیں، ہمارے اکابر بھی گر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا وہابی دیوبندیوں کے ساتھ۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے مطالعہ بریلویت، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 135، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے ڈاکٹر خالد محمود وہابی، جو حال ہی میں مر کر مٹی میں مل گئے۔ سورۃ القلم شریف کے اندر رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اس آیت کے تحت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو سنیوں کے امام تھے، بہت بڑے محدث، جو انہوں نے ترجمہ کیا، خالد محمود وہابی دیوبندی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود ساختہ اصول کے تحت امام اہل سنت رحمہ اللہ کے بغض میں مبتلا ہو کر، تعصب میں آ کر یہ اصول بنایا۔ یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتا ہے قرآن پاک گالی سے یقیناً پاک ہے، زنیم کا لفظ کتنا مناسب ہے، اس کا معنی حرامی یا حرام زادہ ہرگز نہیں۔ مولانا احمد رضا خان نے ایک گندا معنی اصل میں خطا نکال کر کس گستاخی سے اسے متن قرآن کی طرف منسوب کر دیا۔ مطالعہ بریلویت جلد 2 صفحہ نمبر 135۔ یہاں پر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جو یہ ترجمہ کیا ہے کہ اصل میں خطا خالد محمود وہابی دیوبندی کے فتویٰ کے مطابق، اصول کے مطابق یہ معنی کرنا، یہ ترجمہ کرنا قرآن کی گستاخی ہے، قرآن کے اندر گالی کو شامل کرنا ہے۔ یہ خالد محمود دیوبندی کا فتویٰ ہے، یعنی زنیم کا معنی حرام زادہ نہیں ہے۔ جو اس طرح کا زنیم کا ترجمہ کرے گا وہ قرآن کو گالیوں سے پاک نہیں مانتا۔ زنیم کا معنی حرامی یا حرام زادہ کرنا قرآن کی گستاخی ہے۔ زنیم کا معنی حرامی یا حرام زادہ کرنا ایک گندا معنی نکال کر قرآن کی طرف نسبت کرنا ہے۔ یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے خالد محمود کے اس اصول اور فتوے کا خلاصہ ہے۔ ہم اگر دوسری جانب وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی کتب کو دیکھیں تو بہت سی کتب کے اندر اور بہت سے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے اکابر خالد محمود کے اس خود ساختہ اصول کی زد میں آ کر گستاخ قرآن قرار پاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ تفسیر بیان القرآن ہے، یہی آیت سورۃ القلم کی وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی جو ان کے حکیم سمجھے جاتے ہیں تھانوی صاحب، انہوں نے یہ کیا، ان سب کے علاوہ وہ حرام زادہ بھی ہو، تسہیل تفسیر بیان القرآن، یہاں پر حرام زادہ انہوں نے ترجمہ کیا، زنیم کا مفہوم معنی بیان کیا، تھانوی صاحب ہیں۔ اسی طرح وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے بہت بڑے مولوی زکریا، جو تبلیغی جماعت کے بڑے رہنماؤں میں سے ہیں،
انہوں نے فضائل اعمال، جس کو یہ تبلیغی جماعت والے اپنے سینے سے لگائے پھرتے ہوتے ہیں، اس کے اندر تھانوی کی اسی بات کا دفاع کرتے ہوئے، اسی بات کو لیتے ہوئے، نقل کرتے ہوئے یہاں پر حرام زادہ ہو یہ لکھے ہیں، باب درود شریف صفحہ نمبر 677 کے اوپر، یعنی زنیم کا معنی یہاں پر بھی حرام زادہ انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے ایک بہت بڑے مولوی ہیں عبد الماجد دریا آبادی، انہوں نے جو ترجمہ کیا، اچھا یہ یاد رہے کہ یہ تھانوی کے خلیفہ ہیں عبد الماجد دریا آبادی، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ مرتے دم تک مرزا قادیانی کی تکفیر سے انکار کرتا رہا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو یہ ختم نبوت کے ٹھیکیدار چیمپئن بنے ہوئے ہیں، ان کی حالت اصل میں یہ ہے کہ تھانوی کے خلیفہ عبد الماجد دریا آبادی مرتے دم تک مرزا قادیانی کی تکفیر اس بندے نے نہیں کی، اور یہ اتنے بے شرم ہیں کہ اس بندے کو اپنے اکابرین میں شمار کرتے ہیں اور ان کی کتابیں شائع بھی کرتے ہیں اور اس کے حوالہ جات بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ کیا لکھتا ہے؟ یہ کہتا ہے اس کے علاوہ بد نسب بھی ہے۔ بد نسب اسی شخص کو کہتے ہیں جس کی اصل میں خطا ہو، یہ مولوی عبد الماجد دریا آبادی۔ یہ 3 حوالہ جات ہو گئے۔ نمبر 1 وہابی دیوبندی فرقہ کے حکیم تھانوی، دوسرے مولوی زکریا تبلیغی جماعت کے رہنما، اور تیسرے نمبر پر تھانوی کا خلیفہ مرید عبد الماجد دریا آبادی۔ نمبر 4 چوتھا حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کو، یہ تفسیر عثمانی ہے، یہی صورت یعنی سورۃ القلم، اسی آیت کے تحت اتلم بعد ذالک زنیم، کہ جس کے ترجمے کو لے کر خالد محمود نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کیا۔ یہ کیا لکھتا ہے کہ زنیم کے معنی بعض سلف کے نزدیک ولد الزنا اور حرام زادے کے ہیں، جس کافر کی نسبت یہ آیتیں نازل ہوئیں وہ ایسا ہی تھا۔ تفسیر عثمانی، یہاں پر شبیر احمد عثمانی نے واضح طور پہ لکھا کہ وہ ولد الزنا اور حرام زادہ تھا جس کافر کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ یہ 4 حوالہ جات میں نے پیش کیے ہیں۔ اس طرح بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے وہابی دیوبندی مولویوں کی کہ جو گستاخ قرآن قرار پاتے ہیں۔ تو اب ایک حوالہ مزید سماعت فرما لیں کہ خالد محمود جو اس اصول کا بانی ہے، کہ جس نے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اصول تو بنا دیا، یہ فتویٰ تو لگا دیا امام اہل سنت رحمہ اللہ کے بغض میں مبتلا ہو کر، وہ خود بھی اس اصول سے بچ نہیں سکتا۔ وہابی دیوبندیوں کی تفسیر کی کتاب ہے، اس کا نام ہے گل دستہ تفاسیر، جلد نمبر اس کی 7 ہے، سورۃ القلم 29واں پارہ۔ اچھا یہاں پر واضح طور پہ جو زنیم کے معنی لکھے ہیں، بعض سلف کے نزدیک ولد الزنا اور حرام زادے کے ہیں، جس کافر کی نسبت یہ آیت نازل ہوئی وہ ایسا ہی تھا۔ اچھا یہ گلدستہ تفاسیر جو دیوبندیوں کی کتاب ہے، خالد محمود وہابی دیوبندی کی پسندیدہ ہے۔ خالد محمود نے اس کتاب کو پسند کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خلاصہ یوں نکلا کہ تھانوی، مولوی عبد الماجد دریا آبادی، زکریا کاندھیلوی، شبیر احمد عثمانی جو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقے کا پاگل شیخ الاسلام تھا، جہاں یہ گستاخ قرآن قرار پاتے ہیں، جہاں ان حضرات کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن گالی سے پاک نہیں ہے، جہاں انہوں نے ایک گندا معنی، گندا ترجمہ مفہوم بیان کر کے قرآن کی طرف نسبت کر دی، وہیں خالد محمود دیوبندی وہابی جو اس اصول کا بانی ہے، وہ بھی اپنے اصول کے تحت، اصول کی روشنی میں گستاخ قرآن قرار پاتا ہے، ایک گندا ترجمہ قرآن کی طرف اس کی نسبت کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کی حقیقت کہ یہ کتنے بڑے گستاخ قرآن ہیں، خود اپنے اصولوں اور اپنے فتویٰ جات کی روشنی میں اور اپنی عبارات کی روشنی میں یہ گستاخ قرآن ہے۔ یہ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت ہے کہ جو اصول انہوں نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کو گستاخ قرآن بنانے کے لیے بنایا، اسی اصول کی زد میں ان کے اکابرین آ گئے، یہ خود اسی اصول کی زد میں گستاخ قرآن قرار پاتے ہیں۔
جو گڑھا انہوں نے دوسروں کے لیے کھودا تھا اسی گڑھے کے اندر یہ اوندے منہ گر گئے۔